اس نے کبھی اپنی آنکھیں نہیں دکھائی تھی کسی کو۔ کالا چشمہ اس کی پہچان بن گیا تھا شہر میں۔ ایک دن ایک لڑکی نے وہ راز جان لیا۔ شاہزین کی آنکھوں میں ایک راز چھپا تھا، بہت پرانا۔ بچپن میں ایک حادثے میں اس کی آنکھیں زخمی ہوئی تھیں۔ گاڑی کا حادثہ تھا اور شیشے کے ٹکڑے آنکھوں میں لگے تھے۔ ڈاکٹرز نے بڑی مشکل سے اس کی بینائی بچائی تھی، مگر آنکھوں پر گہرے نشان رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا روشنی میں دیکھنا اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اس دن سے شاہزین نے کالا چشمہ پہننا شروع کیا۔ اسکول میں بچے اسے چشمے والا کہہ کر چھیڑتے تھے، کچھ بچے کہتے تھے اندھا ہے شاید۔ شاہزین نے کبھی کسی کو وجہ نہیں بتائی اپنی، وہ خاموش رہتا اور اپنے آپ میں سمٹ جاتا تھا۔ گھر آ کر کمرے میں بند ہو جاتا۔ ماں باپ نے بہت کوشش کی وہ نارمل بچہ بنے، مگر بچپن کا وہ زخم ذہن پر گہرا اثر چھوڑتا گیا۔ بڑا ہو کر وہ کامیاب آرکیٹیکٹ بن گیا۔ اس کے بنائے ہوئے گھر اور عمارتیں مشہور تھی ہر طرف، مگر چشمہ اس کے چہرے کا حصہ بن گیا ہمیشہ کے لیے۔ لوگ کہتے تھے یہ بندہ بہت رازدار ہے۔ دفتر میں سب اس سے ڈرتے تھے اور عزت بھی کرتے تھے۔ وہ سخت مزاج تھا اور کام میں کوئی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا، مگر اندر سے وہ تنہا اور ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ رات کو اکیلے بیٹھ کر سوچتا تھا کیا مجھے کوئی سمجھے گا کبھی، کیا کوئی میری آنکھوں کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں؟ یہ سوال اسے ہر رات تکلیف دیتا رہتا تھا۔ ایک دن دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی، نام تھا زویا۔ وہ بہت ہنس مکھ تھی اور باتیں کرنے کی عادی تھی۔ اس کی ہنسی سے پورا دفتر روشن ہو جاتا تھا۔ زویا نے شاہزین کو دیکھا اور سوچا یہ کیوں چشمہ پہنتا ہے، اندر بھی باہر بھی ہر وقت یہ عجیب بات ہے۔ اس نے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا مگر کسی کو وجہ نہیں پتہ تھی۔ زویا نے ایک دن پوچھ لیا سیدھا سیدھا، اس سے آپ گھر کے اندر بھی چشمہ کیوں پہنتے ہیں؟ بتائیں۔ زین نے سرد لہجے میں کہا یہ میرا معاملہ ہے، آپ کا نہیں۔ زویا نے کہا ٹھیک ہے، معاف کیجیے، میں نے پوچھا، غلط تھا۔ مگر زویا کا دل نہیں مانا اور وہ سوچتی رہی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو جان کر رہے گی، نہ کسی بدنیتی سے بلکہ صرف سمجھنے کے لیے۔ ہفتے گزرتے گئے اور دونوں کے درمیان کام کی باتیں ہوتی رہیں۔ زویا نے دیکھا کہ شاہزین بہت محنتی اور باصلاحیت ہے۔ جب بھی کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ زویا نے سوچا یہ شخص اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہے، اسے کسی ایسے کی ضرورت ہے جو اسے سمجھ سکے۔ ایک دن دفتر میں بارش کی باعث بجلی چلی گئی۔ سب لوگ موم بتیاں جلانے لگے اندھیرے میں۔ شاہزین نے فوری چشمہ اتار دیا کیونکہ روشنی میں نہیں تھی۔ اندھیرے میں اسے چشمے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی وقت زویا نے یہ منظر دیکھ لیا اور حیران ہو گئی۔ موم بتی کی روشنی میں شاہزین کی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ بہت خوبصورت تھیں مگر زخم کے نشان واضح تھے ان میں۔ زویا نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے دیکھتی رہی۔ شاہزین نے محسوس کیا اور فوری دوبارہ چشمہ پہن لیا۔ اس کا چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور باہر جانے لگا، گھبراہٹ میں۔ زویا نے آواز دی زین رکیں رکیں شاہزین، ایک منٹ میری بات سنیں۔ شاہزین رک گیا مگر مڑ کر نہیں دیکھا۔ زویا نے کہا آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، چھپانے کی ضرورت نہیں۔ شاہزین نے کہا تم نہیں سمجھتی یہ کیوں ضروری ہے۔ زویا نے کہا سمجھنا چاہتی ہوں مگر آپ بتائیں مجھے تب ہی ہے نا۔ شاہزین نے ایک لمبی خاموشی کے بعد مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ چھپا نہیں سکا۔ اس نے کہا یہ صرف زخم نہیں ہے زویا، یہ میری تنہائی کی علامت ہے۔ شاہزین نے پہلی بار اپنا راز کھولا۔ زویا نے سنا اور اس کی دنیا بدل دی۔ محبت اس طرح شروع ہوئی جیسے کسی کو امید نہیں تھی۔ بچپن میں ایک حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ زویا، گاڑی الٹ گئی تھی اور شیشے کے ٹکڑے میری آنکھوں میں لگے۔ لوگ مجھے اس وجہ سے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے ہمیشہ۔ بچے مجھے چھیڑتے تھے اور بڑے ترس کھاتے تھے مجھ پر۔ دونوں چیزیں مجھے برابر تکلیف دیتی تھیں زویا، اس لیے میں نے چشمہ پہننا شروع کیا اور چھپا لیا خود کو۔ چشمے کے پیچھے میں محفوظ محسوس کرتا تھا، کوئی میری آنکھوں میں جھانک کر میرا درد نہیں دیکھ سکا تھا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئیں یہ سن کر فوری۔ اس نے کہا یہ تو کوئی کمی نہیں ہے شاہزین، یہ تو آپ کی پہچان ہے، آپ کی خاص بات ہے۔ شاہزین نے حیرت سے زویا کو دیکھا۔ اس لمحے کسی نے پہلے کبھی اسے نہیں ایسا کہا تھا۔ سب نے ہمیشہ اس پر ترس کھایا تھا یا صرف مذاق اڑایا تھا۔ زویا نے پہلی بار اسے عام انسان کی طرح ٹریٹ کیا، اسے عام انسان کی طرح دیکھا۔ شاہزین کے دل میں کچھ پگھلنے لگا آہستہ آہستہ۔ اس نے کہا زویا تم پہلی ہو جس نے ایسی بات کی۔ زویا نے کہا کیونکہ میں آپ کو آپ کی آنکھوں سے نہیں، آپ کے کام اور آپ کی شخصیت سے جانتی ہوں، اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ کا کردار، آپ کا لہجہ، آپ کا اخلاق بہت خوبصورت ہے شاہزین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگلے دن سے زویا اور شاہزین کی باتیں بڑھنے لگیں۔ زویا نے کبھی چشمے کا ذکر نہیں کیا دوبارہ، بس اس کی شخصیت اور اس کے کام کی بات کرتی رہی ہمیشہ۔ شاہزین کو پہلی بار محسوس ہوا کوئی اسے سمجھتا ہے۔
وہ دفتر میں زیادہ وقت زویا کے ساتھ گزارنے لگا۔ دونوں مل کر پروجیکٹس پر کام کرتے اور ہنستے رہتے۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ ایک دن شام دفتر کی چھٹی کے بعد دونوں ساتھ بیٹھے تھے اور کیفے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ زویا نے کہا، شاہزین ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ شاہزین نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ زویا نے کہا، کیا آپ کو میری آنکھوں میں دیکھ کر اچھا لگتا ہے؟ شاہزین نے چشمہ اتارا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا اس نے کسی کے سامنے کھلے دل سے چشمہ اتارا تھا۔ اس نے کہا، تمہاری آنکھوں میں دیکھنا میری زندگی کا سب سے اچھا لمحہ ہے۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے، کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ زویا کا چہرہ تب سرخ ہو گیا شرم سے۔ کیفے میں موجود لوگ بھی شاید اس خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ شاہزین نے کہا، زویا، تم نے میری دنیا بدل دی۔ پہلے میں اپنی آنکھوں سے شرماتا تھا، چھپاتا تھا انہیں۔ اب تمہاری وجہ سے فخر محسوس ہوتا ہے اپنی آنکھوں پر۔ زویا نے کہا، یہ آنکھیں آپ کی پہچان ہے شاہزین۔ میں آپ کی پوری کہانی لکھی ہے ایک نشان کی طرح۔ یہ آپ کی بہادری کی علامت ہے، کمزوری نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور شاہزین نے چشمہ کم پہننا شروع کیا۔ دفتر میں سب نے دیکھا وہ بدل گیا ہے، زیادہ ہنستا ہے، زیادہ بات کرتا ہے کھل کر۔ سب جانتے تھے یہ تبدیلی زویا کی وجہ سے آئی ہے۔ دانیال، جو شاہزین کا دوست تھا، اس نے کہا، یار تم بدل گئے ہو۔ زویا نے کیا کر دیا ہے تمہیں؟ شاہزین نے مسکرا کر کہا، اس نے مجھے دکھایا کہ میری آنکھیں کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ دانیال نے کہا، تو پھر اعلان کر دو اپنی دل کی بات کا۔ شاہزین نے کہا، ڈر لگتا ہے دانیال، کہیں وہ انکار نہ کرتے۔ دانیال نے کہا، محبت میں ڈرنا نہیں چاہیے یار، اظہار۔ دانیال نے کہا، محبت میں ڈرنا نہیں چاہیے یار۔ شاہزین نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے شاید بتانے کا۔ شاہزین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا دل کھول کر بتائے گا۔ زویا کا جواب اس کی پوری زندگی بدل سکتا تھا۔ محبت آخر میں ہر زخم کو پھول بنا دیتی ہے۔ ایک دن شاہزین نے زویا کو اپنے گھر بلایا۔ اس نے کہا، زویا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ زویا حیران ہوئی اور اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر بہت سادہ اور صاف ستھرا تھا، جیسے شاہزین کی شخصیت۔ شاہزین نے اپنا پرانا البم کھولا اور دکھایا اسے۔ بچپن کی تصاویر جن میں وہ چشمہ پہنے کھڑا تھا، ہر جگہ کچھ تصاویر میں وہ اکیلا کھڑا تھا، دوسرے بچوں سے دور۔ زویا نے دیکھا اور کہا، آپ بہت تنہا رہے ہیں نا؟ شاہزین نے کہا، ہاں بہت تنہا، مگر اب نہیں ہوں۔ زویا نے کہا، کیوں؟ اب کیا بدل گیا ہے بتائیں؟ شاہزین نے کہا، زویا کا ہاتھ تھاما، اور کیونکہ تم آ گئی ہو، میری زندگی میں روشنی بھر کر تم آئی ہو۔ زویا، میں نے زندگی میں کبھی کسی پر اتنا یقین نہیں کیا جتنا تم پر کرتا ہوں آج کے دن سے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس بات پر۔ اس نے کہا، میں بھی آپ کے بغیر تنہا محسوس کرتی ہوں۔ اب جب سے میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی ہیں، میں ان میں کھوئی رہتی ہوں ہر وقت۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائے خاموشی سے۔ کھڑکی سے چاندنی نظر آ رہی تھی اور کمرہ روشن تھا۔ شاہزین نے کہا، زویا، کیا تم میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہو گی؟ زویا نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے رہوں گی۔ شاہزین نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک چھوٹا ڈبہ نکالا۔ اندر ایک سادہ مگر خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اس نے کہا، زویا، کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی ہمیشہ کے لیے؟ زویا کے ہاتھ کانپ رہے تھے خوشی کی شدت سے۔ اس نے کہا، ہاں شاہزین، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ چند مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی، خوشی خوشی۔ شادی کی تیاریاں زویا کے گھر والوں نے کی تھیں۔ شاہزین کے والدین بھی بہت خوش تھے اپنے بیٹے کی خوشی پر۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے بہت اچھی لڑکی چنی ہے۔ شادی کے دن شاہزین نے کوئی چشمہ نہیں پہنا تھا۔ سب نے اس کی آنکھیں دیکھیں اور حیران ہو گئے، کیونکہ پہلی بار شاہزین نے اپنی آنکھیں سب کے سامنے رکھی تھیں۔ کچھ لوگوں نے سرگوشیاں کی، مگر شاہزین کو فرق نہیں پڑا۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، اب کبھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے ان آنکھوں کو۔ شاہزین نے کہا، ہاں، تمہاری وجہ سے میں خود سے پیار کرنے لگا ہوں۔ شادی کی تقریب میں سب نے دیکھا کہ شاہزین کتنا خوش تھا۔ وہ آدمی جو کبھی اپنی آنکھوں کو چھپایا کرتا تھا، آج سب کے سامنے فخر سے کھڑا تھا۔ زویا نے اس کے کان میں کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ شاہزین نے مسکرا کر کہا، میں بھی زویا، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رات کو دونوں چھت پر بیٹھے ستارے دیکھ رہے تھے۔ زویا نے کہا، شاہزین، آپ کی آنکھیں چاند کی روشنی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ شاہزین نے کہا، یہ تمہاری محبت کا اثر ہے، اس نے میری آنکھوں کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی محبت ہمیں وہ ہمت دیتی ہے جو خود نہیں ہوتی، اور وہی محبت ہماری کمزوریوں کو طاقت بنا دیتی ہے۔ آخر میں شاہزین اور زویا نے ثابت کیا کہ سچی محبت دیکھنے سے نہیں،
دل سے محسوس کرنے سے ہوتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے جو زخم انہیں کمزور بناتے تھے وہی محبت کے بعد ان کی پہچان بن گئے، کیونکہ سچی محبت کسی کی کمی نہیں دیکھتی، وہ صرف دل کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے ہمیشہ۔ تو آپ بھی کسی کی برائیوں کو دیکھا مت کریں، بلکہ ان کو تسلیم کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔